آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون اے کافرو آج تم بہانے نہ بناؤ، تمہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے تھے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب کافر جہنم میں داخل ہو رہے ہوں گے تو جہنم میں داخل ہوتے وقت اس جہنم کی آگ کی شدت اور اس کا عذاب دیکھیں گے تو اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ اے کافرو آج بہانے نہ بناؤ، آج کوئی مجبوری کوئی عذر سے تمہارا چھٹکارا نہیں ہوگا، اور آج بہانے بنانے کا دن نہیں، اب تمہارے لیے عذر کی کوئی جگہ باقی نہیں رہی، اور نہ آج تم سے کوئی عذر تمہاری کوئی مجبوری کو قبول کیا جائے گا۔ آج جہنم میں تمہیں انہی اعمال ہی کا بدلہ ملے گا کہ جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ آگے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو کہ جس کے بعد گناہ کی طرف لوٹنا نہ ہو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے مٹا دے اور تمہیں ان باغوں میں داخل کر دے کہ جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ اور فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اور جس دن اللہ نبی اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے رسوا نہ کرے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں دوڑتا ہوگا اور وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دے اور ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے مخاطب ہوا، اور اہل ایمان کو اس آیت کریمہ میں ہدایت کی جا رہی ہے کہ فرمایا کہ اگر تمہاری زندگی میں اس سے پہلے جہالت کی وجہ سے یا کم فہمی کی وجہ سے یا بشری کمزوری کی وجہ سے تم سے غلطیاں سرزد ہوتی رہی ہیں تو اب وقت ضائع نہ کرو، فوراً اللہ کے حضور میں صدق دل سے توبہ کرو، کیونکہ فرمایا تمہارا رحیم کریم پروردگار تمہارے گناہوں کو بدنما داغوں کو اپنے دامن کرم میں یوں چھپا لے کہ کسی کو اس کا عطا پتہ بھی نہ چلے، اور روز محشر فرشتے بھی تمہارے نامہ اعمال سے کوئی ایسی چیز پیش نہ کر سکیں کہ جو تمہاری رسوائی کا باعث ہو۔ فرمایا کہ توبہ کرنے کے ساتھ کون سی توبہ کرنی ہے تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ توبۃ نصوحا کا لفظ اس آیت کریمہ میں آیا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں ایسی سچی توبہ کرو کہ جس کا اثر فرمایا کہ توبہ کرنے والے کے اعمال میں پتہ چلے اور ظاہر ہو کہ اس کی زندگی طاعتوں میں اور عبادتوں سے معمور ہو جائے اور وہ گناہوں سے بچتا رہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اور دوسرے اصحاب نے یہ فرمایا کہ توبۃ النصوحہ کیا ہوتی ہے تو فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ توبۃ النصوحہ یہ ہے کہ توبہ کرنے کے بعد آدمی پھر گناہ کی طرف نہ لوٹے کہ جیسے کہ نکلا ہوا دودھ پھر تھن میں واپس نہیں جا سکتا،
ایسے ہی انسان جب توبہ کر لے تو پھر وہ گناہوں کی طرف وہ لوٹے نہیں۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو توبۃ النصوحہ کی بہت سی تفسیر جو ہیں وہ علماء کرام نے کی ہیں، اور اس میں تقریباً 22 سے 23 اقوال توبۃ النصوحہ میں علماء کرام نے مفسرین میں اس میں لکھی ہیں۔ میں چند آپ کے سامنے لکھتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ کیسے توبۃ النصوحہ کس کس کو کہتے ہیں۔ دیکھیے کہ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ توبۃ النصوحہ کو سمجھانے کے لیے وہ فرماتے ہیں وہ شہد کہ جس کو موم اور دیگر آلائشوں سے پاک کر دیا گیا ہو اسے عسل الناصح کہتے ہیں، یعنی شہد خالص کہتے ہیں۔ اگر نصوحہ اس لفظ سے نکلا ہوا ہو، اس سے ماخوذ ہو، تو کہتے ہیں کہ مقصد یہ ہوگا کہ تمہاری توبہ نفاق سے، ریا سے اور ہر قسم کی کاہلی کی آلائشوں سے پاک ہونی چاہیے۔ یہ دیکھیے یہ علماء نے ایک قول یہ لکھا۔ اسی طرح دوسرا قول اس کے بارے میں توبۃ النصوحہ کے بارے میں یہ لکھا کہ جیسے پھٹے ہوئے کپڑوں کو مرمت کرنا، جیسے کوئی کپڑا پھٹ جاتا ہے تو اسے رفو کروایا جاتا ہے، تو فرمایا کہ اگر اس لفظ سے اگر یہ ماخوذ ہو تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ جس طرح تم نے گناہوں سے تم نے اپنے ایمان کا جو لباس ہے اس کو تار تار کر دیا ہے اور اپنے تقوی کے لباس میں چاک ڈال دیے، تو اب ایسی توبہ کرو کہ وہ چاک جو ہے وہ رفو ہو جائے اور اس کا کوئی نشان باقی نہ رہے۔ آئیے میں توبۃ النصوحہ کو اگر اور آسان کر کے سمجھاؤں تو زبان نبوت سے ہم سنتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تفسیر کیا کی۔ توبۃ النصوحہ کی تفسیر دیکھیے کہ اس کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے سامنے اس طرح عرض کی کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مت توبۃ النصوح، کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ توبہ نصوحہ کیا ہے، اے جان عالم توبہ نصوحہ کس کو کہتے ہیں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو گناہ بندے سے سرزد ہو اس پر وہ نادم اور شرمسار ہو اور بارگاہ الہی میں وہ معذرت طلب کرے کہ جس طرح دودھ کھیری میں داخل نہیں ہو سکتا، تو میرے آقا نے فرمایا پھر اس سے وہ گناہ صادر نہ ہو، تو یہ توبۃ النصوحہ کہلاتی ہے۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی تشریح کرتے ہوئے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کتنی خوبصورت باتیں فرماتے ہیں۔ سچی توبہ کیا ہوتی ہے؟ آپ فرماتے ہیں سچی توبہ وہ ہے کہ جس میں 3 چیزیں جمع ہو جائیں تو بندے کو کہا جا سکتا ہے کہ اس نے سچی توبہ کی۔ نمبر 1 کہ اس گناہ کو ترک کر دے، نمبر 2 جو گناہ کر بیٹھا ہے اس پر اس کے دل میں ندامت اور شرمندگی ہو، اور نمبر 3 پختہ عزم کرے کہ پھر یہ گناہ نہیں کرے گا، تو اسے کہتے ہیں سچی توبہ۔ اور سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم شیر خدا نے ایک عربی کہتے ہیں دیہاتی کو، ایک دیہاتی کو یہ سنا کہ وہ یوں اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہا تھا اللہم انی استغفرک واتوب الیک، یا اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں۔ تو شیر خدا حضرت علی نے اس سے فرمایا اے اعرابی یہ تو جھوٹوں کی توبہ ہے۔ تو اعرابی نے پوچھا آپ بتائیے، تو آپ نے فرمایا کہ سچوں کی توبہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس توبہ میں 6 چیزیں پائی جائیں تو وہ سچوں کی توبہ کہلاتی ہے۔ تو حضرت علی شیر خدا نے وہ 6 چیزیں گنوائیں۔ نمبر 1 جو گناہ پہلے ہو چکے اس پر اس کو ندامت ہو، نمبر 2 جو فرض اس سے ادا نہیں ہوئے اس کی قضا کرے، نمبر 3 فرمایا کہ کسی کا حق اگر اس نے غصب کر لیا ہے تو اسے لوٹائے، نمبر 4 جس کے ساتھ اس نے لڑائی جھگڑا کیا ہو اس سے معافی مانگ لے، اس سے معافی لے لے، نمبر 5 آپ فرماتے ہیں پختہ عزم کرے کہ آئندہ وہ گناہ نہیں کرے گا، اور نمبر 6 حضرت علی فرماتے ہیں کہ جس طرح پہلے تو نے اپنے نفس کو فرمایا بدکاریوں سے فربا کیا،
اب تو اللہ کی اطاعت میں اس کو اتنا گلا دے کہ جس طرح اس کو نفس کو موٹا کیا تھا گناہ کر کر کے، اب تو نیکیاں کر کے اپنے نفس کو اللہ کی فرما برداری میں اس کو گلا دے۔ تو فرمایا یہ سچوں کی توبہ ہے اور یہ کاملین کی توبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں بھی ایسی ہی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو تھا توبۃ النصوحہ۔ پھر اللہ رب العالمین نے اسی آیت کریمہ میں اگلا جملہ کیا ارشاد فرمایا، عسیٰ ربکم، قریب ہے تمہارا رب۔ جب بندہ توبہ نصوحہ کر لے تو آگے اللہ نے بشارت کتنی خوبصورت دی، فرمایا کہ قریب ہے کہ تمہارا رب توبہ قبول فرمانے کے بعد تمہاری برائیاں تم سے مٹا دے اور قیامت کے دن تمہیں ان باغوں میں لے جائے کہ جس کے نیچے نہریں رواں ہیں، کہ جس دن اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ کے ایمان والوں کو رسوا نہ کرے گا۔ فرمایا کہ پل صراط پر ان کا نور ان کے آگے ان کے دائیں توڑتا ہوگا، اور جب ایمان والے دیکھیں گے کہ منافقوں کا نور بجھ گیا تو وہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیں گے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں کیا کہیں گے، اللہ اکبر، کہ اے ہمارے رب، جنت میں داخل ہونے تک ہمارا نور جو تو نے ہمیں عطا کیا ہے اس کو باقی رکھنا، کیونکہ منافقوں کا نور تو بجھ گیا، ہمارا نور نہ بجھے، جنت میں داخل ہونے تک ہمارے نور کو باقی رکھ۔ اور جب کافروں کو وہ مومن جس نے یہ دعا مانگی تھی نور باقی رہے، لیکن جب وہ کافروں کو جہنم میں گرتا ہوا پل صراط پر دیکھیں گے کہ کٹ کٹ کے کر وہ جہنم میں گر رہے ہوں گے، تو اللہ فرماتا ہے کہ مومن جو ہے اس وقت بھی میری بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، اور اس وقت وہ کیا دعا کریں گے وہ منظر بھی اللہ نے قرآن میں بتایا۔ وہ یوں کہیں گے کہ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، تو وہ یوں عرض کریں گے اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ فی زمانہ حالات ایسے پرفتن ہیں کہ گناہ کا ارتکاب کرنا بے حد آسان ہو چکا ہے، جبکہ گناہ سے بچنا انسان کے لیے دشوار اور بلکہ بے حد دشوار ہو چکا، اور نیکی کرنا اس کے لیے بہت مشکل آج کے زمانے کے لحاظ سے ہو چکا ہے۔ اس آیت کریمہ میں ہم سب مسلمانوں کے لیے پیغام ہے کہ ہم گناہوں سے بچنے اور نیک کام کرنے کے لیے بھرپور کوشش کریں۔ یہ آیت کریمہ ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ جو گناہ ہم سے سرزد ہو گئے ہم اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، کیونکہ سچی توبہ ایسی چیز، ایسا اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہمیں یہ ایک تحفہ ہے کہ جب انسان سچی توبہ کرتا ہے تو فرمایا کہ جو انسان کے نامہ اعمال میں اس کے گناہ ہو چکے ہوتے ہیں، سچی توبہ ان گناہوں کو بھی مٹا دیتی ہے۔ کیسے؟ یہ بھی قرآن بتاتا ہے۔ سورۃ الشورى میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور جانتا ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دو حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ توبہ کے حوالے سے حضور کیا فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ ابن ماجہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ وہ جیسے کہ وہ شخص کہ جس کا کوئی گناہ ہی نہ ہو۔ اب دیکھیے کہ کیسا رب کا کرم ہے کہ جس کا گناہ نہ ہو وہ اس کی طرح ہو جاتا ہے جب بندہ سچی توبہ کرے۔ اور دوسری حدیث پاک الترغیب والترہیب میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اعمال لکھنے والے کرامن کاتبین فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، اور فرمایا اس کے اعضاء کو بھی بھلا دیتا ہے اور اس کے زمین پر نشانات کو بھی مٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ قیامت کے دن اللہ کے حضور ملے گا، اللہ سے اس کی ملاقات ہوگی، تو فرمایا اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ ہوگا۔ یہ ہے سچی توبہ کا انعام کہ اللہ سارے
وہ نشانات مٹا دیتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی سابقہ گناہوں سے سچی توبہ کرنے اور آئندہ گناہوں سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کریمہ سے 5 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1 کہ توبہ گناہوں کی معافی اور جنت کا مستحق ہونے کا ذریعہ ہے، یہ آیت کریمہ سے پیغام ملا۔ نمبر 2 کہ متقی مومن قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ اس آیت میں اللہ نے بشارت دے دی کہ مومن ہے تو وہ میرے محبوب کے ساتھ ہوگا۔ نمبر 3 فرمایا قیامت کا دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ والوں کی عزت کا دن ہے، جبکہ قیامت کا دن کافروں کی رسوائی اور ذلت کا دن ہوگا۔ نمبر 4 مومن اگرچہ گناہگار ہو لیکن انشاءاللہ آخرت میں حضور کے صدقے اللہ آخرت کی رسوائی سے مومن کو بچائے گا، یعنی اگرچہ گناہگار ہو، جبکہ اگر اسے سزا بھی اللہ دے گا قیامت کے دن کسی مومن کو ملی گناہگار کو تو لیکن اس کی رسوائی نہیں ہوگی، یہ بھی قرآن کی اس آیت کریمہ سے پتہ چلا۔ نمبر 5 ابتدا میں پل صراط پر منافقوں کو بھی نور دیا جائے گا، جبکہ درمیان میں وہ پہنچیں گے تو قرآن بتاتا ہے کہ ان کا نور بجھ جائے گا، جبکہ مومن کا جو نور ہوگا وہ سلامت رہے گا، اور اس وقت وہ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کریں گے کہ ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے رب مکمل فرما دے ہمارے لیے ہمارا نور، واغفر لنا اور ہمیں بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، کہ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ قیامت کے دن ہم سب کو بھی نور عطا فرمائے، دنیا میں بھی قبر میں بھی نور عطا فرمائے، اور قیامت کے دن حضور کے ساتھیوں میں جو حضور کے ساتھ ساتھ جو حضور کے قدموں میں ہوں گے، اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے، اور قیامت کے دن کی دنیا کی ذلت اور رسوائی سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کریم قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان نصیب فرما۔ یا اللہ تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کی بے حساب مغفرت فرما، قرآن حکیم کے ایک ایک حرف کا نور عطا فرما، اس کی سمجھ عطا فرما، قرآن حکیم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو با عمل با حیا با کردار با اخلاق بنا دے۔ ہمارے اندر جتنی خرابیاں برائیاں ہیں ظاہر میں باطن میں اللہ تو دور فرما دے، ہمیں حقیقتاً نیک بنا۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں سب کی جھولیوں کو دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔